کہ آپ ہماری اس اہم ترین اور ہنگامی پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ میڈیا کے تمام دوست شاید اس بات سے باخبر ہوں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ آپ کی میڈیا میں بڑی نظر ہوتی ہے۔ آج سے دو تین دن پہلے انڈین آرمی چیف اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک ادھورا خواب جو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے یہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور بہت جلد یہ ہمارا حصہ بن کے رہے گا۔ تو اس سلسلے میں آج پھر ہم نے صوبائی حکومت، ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے، اس لیول پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وہ اس لیے بھی کہ جو ہماری ہسٹری ہے، شاید گلگت بلتستان کی، وہ ان کے آرمی چیف اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں میں جو گولیاں ماری ہے 14 جنوری کو، تو وہ شاید بھول گئے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے جب 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور اس کے 2-3 مہینوں کے بعد گلگت بلتستان کے جو ہمارے اس وقت ہمارے آباء و اجداد تھے یا ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے جو ڈوگرا راج وہاں پہ گلگت بلتستان میں اس وقت ڈوگرا راج تھا، یہیں مودی کی نسل تھی، تو ان کو 1947 میں ہی ڈنڈوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، کلہاڑیوں کے ذریعے اس خطے کو آزاد کروایا، اور آزاد کروانے کے بعد پاکستان کے ساتھ کلمے کا تعلق، کلمے کا رشتہ، مسلمان ہونے کا رشتہ، پھر انہوں نے خود سے اس وقت جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ تھی گلگت بلتستان کی، جو ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، انہوں نے اس خطے کو پاکستان کے سامنے آپ سمجھیں کہ ایک گلدستے کے طور پہ اس خطے کو پاکستان کے حوالے کیا، اور آج تک الحمدللہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، وہ جو پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان، اگر میں یہ کہوں آپ دوستوں کے سامنے کہ گلگت بلتستان ہی اصل پاکستان ہے، تو اس سلسلے میں جو ان کا بیان تھا، ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کو آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں باور کرانا چاہوں گا ان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو، کہ ان کا جو خواب ہے اور جو ہمیشہ سے کوشش میں ہوتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر وہ کوئی ایسا اٹیمپٹ کریں یا گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ جس طریقے کی رائے رکھتے ہیں، تو یہ اپنے اذہان کو صاف کرے۔ گلگت بلتستان پاکستان ہے، اور انشاءاللہ یہ جو رشتہ، یہ جو تعلق ہے، یہ کوئی مائی کا لال نہ ختم کرا سکتا ہے، اور اس کے لیے گلگت بلتستان کا بچہ بچہ سیاچن سے لا کے سست تک اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے، اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ ساتھ شاید ان کا آرمی چیف بھول گئے ہیں کہ جو ہمارے کارگل کے ہیروز ہیں، جن میں میجر وہاب شہید ہیں، جن میں لالک جان شہید ہیں، جن کا تعلق اس خطے سے ہے جس کو گلگت بلتستان کہا جاتا ہے، اور ان کی جو قربانی تھی اور اس قربانی کا صلہ جو ہماری افواج پاکستان یا ملٹری جو اعزاز ہوتا ہے سب سے بڑا، جس کو ہم نشان حیدر جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان دونوں شخصیات کو، ان دونوں ہیروز کو اس ملک کے، تو اس ملک پاکستان نے، اس ملک کی افواج نے ان کو وہ اعلیٰ ترین جو اعزاز تھا ان سے نوازا ہے، تو ان دونوں کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے۔ اور شاید انڈیا یہ بھول گیا ہے، اور ان کا ڈیفنس منسٹر یہ بھول گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ریاست ہے، تو اس بات کی تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اصل
جو ان کا مکروہ چہرہ ہے ہندوستان کا، جو پوری دنیا کے سامنے واضح بھی ہے اور پوری دنیا جان چکی ہے، جس طریقے سے 1947 کی آزادی کے بعد اس طرف کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، جو ہر وقت پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، اپنے سروں پہ رکھ کے اس جھنڈے کو اور اپنے گھروں پہ سجا کے وہ یہ پروف کرتے ہیں کہ ہمیں زبردستی آپ ہندوستان کا حصہ نہیں بنا سکتے. اور وہ سبز ہلالی پرچم جس طریقے سے ہم پورے کشمیر میں سری نگر سے جموں تک ہر سڑک پہ، ہر گھر پہ، ہر جگہ پہ، اکثر مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کے اس مودی کو اور اس کی نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور جب جتنی ان کی ہمت تھے وہ کر لے مظالم، اور جو مظالم انہوں نے ڈھائے وہاں پہ کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں ان کے اوپر 8 لاکھ فوج وہاں پہ صرف اور صرف اس لیے انہوں نے رکھی ہے چھاونی میں، چھاونی کی طرح جس طریقے سے چھاونی ہوتی ہے فوج کی، صرف اور صرف اس بات پہ انہوں نے وہاں پہ 8 لاکھ فوج، آج تک 8 سے 10 لاکھ فوج پال کے رکھی ہے کہ وہ ہمارے جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی آواز کو وہ دبا سکے. تو یہ اصل ہندوستان کا چہرہ ہے. اور وہ آج ان کا انڈین جو چیف ہے اور ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، جو ان کا ایک نامکمل اور ادھورا خواب ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا. آج کی میڈیا ٹاک یا اس پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہی اصل پاکستان ہے، اور گلگت بلتستان کا ایک ایک بچہ اس پاکستان میں جو ہمارا ملک ہے، جو خداداد مملکت ہے، اس کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ پھر میں گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی طرف سے بحیثیت وزیر داخلہ کے میں بھرپور ان بے بنیاد اور من گڑت الزامات اور ان کی جو میڈیا ٹاک تھی یا ان کے جو بیانات تھے، بھرپور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ہنستے ہیں. اور پوری دنیا میں جس طریقے سے ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ایک دفعہ پھر سے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مختصر سی ہماری بات تھی جو ہم نے آپ کے ذریعے پوری دنیا تک یہ بات ہم نے پہنچانی تھی کہ گلگت بلتستان ہی اصل پاکستان ہے. اور انشاءاللہ جب کبھی بھی اس ملک کی سالمیت کے حوالے سے، اس ملک کی دفاع کے حوالے سے، جب کبھی جہاں کہیں بھی گلگت بلتستان کے اگر ایک ایک بچے تک کا، ایک ایک فرد تک کا خون کا آخری قطرے کی بھی اگر ضرورت ہو تو ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں. اور یہ مودی کی نسل اور ان کا جو انڈین چیف اور ان کا جو یہ جو مسخرہ ہے ان کا جو ڈیفنس منسٹر، وہ شاید بھول گئے ہیں یہ گلگت بلتستان کے وہی باسی ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی خون ہے، وہی نسل ہے. جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا ہاتھ میں اٹھانے کے لیے، صرف ایک کلہاڑی ہو سکتی تھی، کوئی ڈنڈا تھا یا کوئی پتھر تھا، تب ہم نے ان کو جس طریقے سے مار بگا کے اس خطے کو آزاد کرا کے اپنے آپ کو پاکستان میں شامل کر کے جو ہم فخر محسوس کرتے ہیں وہ بھول گئے. آج یہ ملک ایک ایٹمی پاور ہے. الحمدللہ آج پاکستان جس طریقے کی ایک منظم اور مضبوط افواج رکھتا ہے اور ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اس کے بعد شاید ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان کا وہ کس قوم کو للکار رہے ہیں، یا وہ جس طریقے کا ایک ان کا ہمیشہ سے نامکمل ایک خواب تھا، اس خواب کی تکمیل وہ چاہتے ہیں، تو وہ شاید احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. تھینک یو. فراق صاحب اوور ٹو یو. ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں 2 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. جو ہمارا بیسک موقف تھا آج اس پریس کانفرنس کا جو متن تھا اور خاص کر جس کے کرکس آپ تک پہنچانے تھے، وہ محترم شمس صاحب انٹیریئر منسٹر گلگت بلتستان آپ تک پہنچا چکے ہیں. گزشتہ دنوں جس طرح کے آرمی چیف انڈین اپندرا دیودی اور اس کے جو
इंटीरियर मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जिस तरह की बात की है, तो टेररिज्म के हवाले से कहा, पाकिस्तान पूरे नेशनल लेवल पे बात की। दूसरी बात उन्होंने खासकर आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो 3 इकाइयाँ हैं उनके हवाले से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, और उसमें ये कहा गया, ये तासुर देने की कोशिश की गई कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर चूँकि आज भी एक तनाज़े का हिस्सा है, उन्होंने ये कहा कि इंडियंस के, और उन्होंने इस पर दावा करने की कोशिश की। आज की बात नहीं है, मैं ये तीसरी दफ़ा वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह का ये बयान तीसरी दफ़ा सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। इससे पहले भी 2 दफ़ा ये बयान दे चुका है, और हम ये समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग, जो ट्रू सेंटिमेंट है, 47 की जो जंग आज़ादी थी, वो आज़ादी की जंग भी इस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के नतीजे में थी जो 47 में बर सगीर के सीने पर पाकिस्तान महाराज वजूद में है। उसके बाद जो डोगरा था, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, वो उस नरेंद्र मोदी की नस्ल का एक तसलसल था, एक इस्तारा था वहाँ पे, उसको वहाँ से भगाकर आज़ादी लेके वहाँ के लोगों ने एक अनकंडीशनल मर्जर हुए, एनेक्स हुए इस मुल्क रियासत के साथ नजरियाती बुनियादों पर। उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर चूँकि हम एक मुतनाज़ा इकाई हैं, लेकिन हम आज भी ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जो कुर्बानी दी थी वो पाकिस्तान के लिए दी थी। लेकिन मसला कश्मीर चूँकि रियासत के बयानिया है, उस बयानिया के ऊपर, कश्मीरियों की जदोजहद के ऊपर और कश्मीरियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज भी अगर खड़े हैं तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस नैरेटिव के लिए और कश्मीर के उन मजलूम लोगों के लिए जो वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और आज हम ये समझते हैं कि इस बयान के हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए ये पैगाम देना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा नजरियाती तौर पर इस मुल्क का हिस्सा है, और जिस तरह की दहशतगर्दी की बात इंडियंस करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि कुलभूषण यादव क्यों भूल जाते हैं जो नेटवर्क इस मुल्क के अंदर उन्होंने कायम करके इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो हज़ारों कोशिशें की हैं, वो इस बात को क्यों भूल जाते हैं। और एक डिजिटल मीडिया वारफेयर यहाँ पे चला के जिस तरह के हज़ारों फेक अकाउंट्स को इंडिया में बैठ के चला के इस मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, इस बात को क्यों भूल जाते हैं। और आज भी जो महाज से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर हमारे अफवाज पाकिस्तान और इस मुल्क की सिविल सोसाइटी की जो कुर्बानियां हैं, हज़ारों शोहदा है, और वो अपने इंटरनल जंग लड़ रहे हैं, उस इंटरनल जंग के अंदर हिंदुस्तान की जो साजिशें हैं वो इस दहशतगर्दी को क्यों भूल जाते हैं। और के हवाले से फॉरेन ऑफिस का अपना एक इसके ऊपर बिल्कुल हम मानते हैं कि हम कश्मीर डिस्प्यूट का हिस्सा है, और जब ये लफ्ज़ मुतनाज़ा गिलगित बल्तिस्तान के जुड़ता है ना गिलगित बल्तिस्तान के साथ, हमें इतना दुख होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी कुर्बानियों पर नमक पाशी हो रही। ये लफ्ज़ डिस्प्यूट हमारे दिलों पर एक बम बनकर गिरता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग वाहिद टेरिटरी है जो खुद आज़ादी रिवोल्ट के उस खित्ते को और बाई चॉइस पाकिस्तानी में, तो ये फॉरेन ऑफिस का देगर इदारों की अपनी जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल चीज़ों को देख के उन्होंने बयान देना हो तो उनकी अपनी जगह पे मजबूरियां हैं, लेकिन ये लफ्ज़ भी हमारे ऊपर भारी लगता है, ये मुतनाज़ा लफ्ज़। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग किसी तो डिस्प्यूटेड नहीं है, हम ये समझते हैं कि हमारा ट्रू सेंटिमेंट था, खुद आज़ादी ली हमारे फोर फादर्स ने, और बाई चॉइस इस मुल्क के अंदर हम इनेक्स हुए और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हुए। आज भी हम समझते हैं कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह की बर्बरियत कर चुका है कई वर्षों से, और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को जिस तरह पामाल कर रहा है उस पर तो वो बात नहीं करता, उस दहशतगर्दी को नहीं देखता। श्रीनगर के अंदर लुटे पिटे काफिले, बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर बर्बरियत, वहां पे नो गो एरियाज बन चुके हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, और वहां पे जेल की सूरत अख्तियार कर दिया वो खित्ता, उसको दहशतगर्दी वो नहीं समझता, उनकी आवाज़ों को दबाना चाहता है, वहां पे जबर करना चाहता है, और एक तरफ से एक तरफा आलमी सतह पर एक ऐसा शूशा छोड़ देता है कि जिस पर हम आज उसको मजम्मत करते हैं, उस स्टेटमेंट को आर्मी चीफ के और उनके जो आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ के और उनके इंटीरियर मिनिस्टर की बाहर थी, और हम गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से हम उसके मजम्मत करते हैं। और ये हम ये कहते हैं कि हम बावकार, खुशहाल और इंशाल्लाह एक नजरियाती कमिटमेंट के साथ बावफा और दिलेर खित्ते के एक अजीम लोग हैं जिन्होंने हर मोड़ पर, चाहे वो करगिल हो या कोई भी महाज हो, वहाँ पर वहाँ के लोगों ने सीने पर गोलियाँ खाई है, वहाँ के लोगों के हर घर के ऊपर एक परचम है और एक खूनी कमिटमेंट इस मुल्क के साथ है, और इंशाल्लाह ये कमिटमेंट कायम और दायम रहेगा। बहुत शुक्रिया। और आप ये बताएगा कि जिस तरह फैजुल्लाह फराज साहब ने भी बात की कि गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी आज़ादी हासिल की, उसके बाद अपनी मर्जी से इलाके पाकिस्तान हुआ, फिर भी मुतनाज़ा बनाया गया,
کیا پاکستان بھارت کو جواب دینے کے لیے جو ایک صوبہ گلگت بلتستان کی حکومت نے قراردادیں دے چکی ہے، پاکستان کی آئین میں ترمیم کر کے صوبہ بنا کر یہ کہانی ختم کیوں نہیں کرتی؟ آج کی اس پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک میں شاید اس بات جو آپ کا کوشچن ہے ٹھیک ہے، اور فراق صاحب نے درمیان میں ٹچ بھی دی اس حوالے سے کہ متنازع لفظ بھی ہمیں چبھتا ہے، تو آج کی پریس کانفرنس ٹوٹلی اس بیان کے رد عمل میں ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ شاید اس پہ میں بات نہ کروں۔ سر یہ بتائیے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور جیسا کہ سر نے کہا کہ ہم تو ایک آزاد ریاست ہیں اور ہم نے آزادی بڑی جدوجہد سے دی ہے، تو کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے رائے شماری ہوئی ہے یا کس طرح سے آزادی حاصل ہوئی؟ گلگت بلتستان کی گلگت بلتستان پھر وہی بات، گلگت بلتستان کے اس وقت ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے تو خود سے ڈنڈوں کے ذریعے ڈوگرا کو بگا کے اس خطے کو آزاد کیا، اور آپ سمجھے ایک پلیٹ میں یا ٹرے میں رکھ کے گلدستے کے شکل میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنا الحاق کیا ہے۔ میری دوستوں سے گزارش یہ ہے، چونکہ ایک تھوڑا سا سینسیٹیو تھا ایشو، اس پہ جو پریس کانفرنس میں جو ہم نے میڈیا ٹاک کی ہے شاید یہ انف ہے، تو باقی جی بی کے حوالے سے ظاہر ہے چلے اس کا میں جواب یہ دوں، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، گھر کے اندر بھی چھوٹے بڑے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن معاشرت اس قوم کے جی اس میں بھائی نے یہ کہا کہ وہ جو آزادی ہوئی ہے گلگت بلتستان کی، وہ 1947 کو گلگت کا ٹیریٹری آزاد ہوا، 1447 کو بلتستان ہوا، یہ ڈوگرا سے ہم نے آزادی لی ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو اس وقت گلگت بلتستان نہیں بنا تھا، وہ تو 2 مہینے بعد وہاں کے لوگوں نے خود ریوولٹ کیا، بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو بگا کے آزادی لی، اور وہاں کے خطوط لکھے قائد اعظم علی جناح کو، اس طرح کے آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ اور یہی تھا، تو یہ تو وہ بات ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو پلیبسائڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بات میں ہندوستان گیا اقوام متحدہ میں، پھر ہماری پاکستان بھی گیا، وہاں جا کے کشمیر ڈسپیوٹ جو ایک تنازع ہے کشمیر کا، اس تنازع کا ہمیں حصہ بنایا گیا۔ ہم جس طرح کشمیر کی تنازع کا حصہ ہیں آج، تو ہم تو اس نیریٹو کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، اور اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، انڈین سنگینوں کے سامنے لٹے پٹے قافلے موجود ہیں وہاں پہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی ٹرو پاکستانی ہیں۔ انڈیا نے جس طرح کے 5 اگست 2019 کو جس طرح کے وہاں پہ اقدامات کیا اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے خلاف، وہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے نریندر مودی جس نے کیا ہے۔ آج وہ کس دہشت گردی کی بات کرتے ہیں؟ سر یہ بتائیے گا کہ انڈیا کا موقف تو ڈے 1 سے واضح ہے کہ وہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو الگ کہتا ہے، مگر ریاست پاکستان کا موقف اس کے بدلے میں یہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے، حالانکہ گلگت بلتستان کے عوام نے 1947 میں آزادی حاصل کی تھی ڈوگرا سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کمزور موقف نہیں؟ یہ میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں، میں نے فارن آفس کی بھی آپ کو بات کی ہے، اس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ایک عالمی تناظر میں جو ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے اس پہ وہ متنازع کا لفظ اگر استعمال کرتے ہیں، تو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ لفظ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم ایک کمٹمنٹ ہے، بلڈ ریلیشن ہے اس ملک کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پہ فارن آفس ہے اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہے، اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک ایوولوشن ارتقاء سفر طے کر رہے ہیں، جس طرح رائٹس کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ یہ اسمبلی آج اگر گلگت بلتستان اسمبلی اتنا امپاور ہوئی، وہاں پورٹ فولیوز وزیر اعلیٰ گورنر بیٹھتے ہیں، کل کو انشاءاللہ فیڈریشن کے ایوانوں میں بھی ہم بیٹھیں گے، ایک سفر طے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس ملک سے اسی ملک سے امید ہے، ہم جو بھی لیں گے اسی ملک سے لیں گے، اسلام آباد سے لیں گے، اور اسی ملک نے ہمیں دینا، اسی ملک نے ہمیں عزت دی ہے، اسی ملک نے ہمیں وقار دیا، اور چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم یہ فرمائے گا کہ ڈیفینس اور فارن افیئرس یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، آپ دونوں ایک پروونس جو کہ پروونل ہے، مکمل پروونس پہ نہیں گئے، یہ فارن آفس کو یا ڈیفینس منسٹری کو نہیں ترجیح کرتے ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا، یہ گلگت بلتستان کی طرف سے ہے، آئی ایس پی آر کا بھی نہیں، فارن آفس کا آیا، آئی ایس پی آر کا آیا، ہمارا اس لیے بنتا تھا چونکہ انہوں نے گلگت بلتستان کا نام لے کے کہا تھا۔ اوورآل آپ تمام دوست، ہم تو سیاسی ورکرز ہیں، ہمیشہ گلگت بلتستان کی جو محرومیاں ہیں اس حوالے سے تو ہم اکثر بات چیت کرتے تھے، وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے۔ اب یہ جو ہم نے پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے میسیج دیا جو اس غلط فہمی میں ہے کہ گلگت بلتستان شاید وہ ان کا حصہ بن سکے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔